انتہائی شدید بحران میں پھنسی ہوئی پاکستان کی معیشت کے لیے آج کچھ اچھی خبروں کا دن تھا۔ بالآخر کچھ اچھی خبریں آئی ہیں۔ سب سے اہم خبر تو عالمی منڈی سے آئی ہے، جہاں پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ڈرامائی کمی ہے اور اب تیل برنٹ جو ہے وہ تقریباً $94 فی بیرل کا ہو چکا ہے۔ تقریباً $25 پر بیرل کم ہو چکی ہے قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی۔ پاکستان کے لیے اس سے اچھی اور سکون کی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قیمت پاکستان کسی صورت سے جو پچھلے ایک مہینے جاری رہی ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اجناس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، خوردنی تیل کی قیمت کم ہوئی ہے اور دوسری کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہوئی ہے، جو کہ مجموعی طور پہ ایک اچھی خبر ہے۔ مگر ایک اور بہت ہی عمدہ خبر اور جس کا کہ بڑی شدت سے انتظار تھا، وہ یہ کہ آخرکار پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جس کے بعد پاکستان کو $1.17 کروڑ کی قسط فراہم ہوگی۔ تاہم یہ معاہدہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی حتمی منظوری سے مشروط ہے اور $1.17 کروڑ کی فراہمی کے بعد مجموعی ادائیگی تقریباً $4.20 کروڑ تک آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے پہنچ جائے گی۔ پاکستانی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی نہایت ضروری تھی، گو کہ آئی ایم ایف کی شرائط انتہائی سخت تھی اور اس پر عمل درآمد سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ شہباز حکومت میں صرف ایک ماہ کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 66% اور ڈیزل کی قیمتوں میں 92% اضافہ کر چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو بجلی، گیس اور ایندھن کے صارفین کے لیے ناقابل تصور شاہانہ سبسڈی ختم کرنے پہ بھی مجبور کیا اور ان اقدامات سے حکومت کی عوامی مقبولیت داؤ پہ لگ گئی۔ لیکن بیمار معیشت کو آئی سی یو سے نکالنے کی امید بہرحال اس پروگرام کی بحالی سے منسلک ہے۔ اب دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے پاکستان کے ممالک اپنے قرضوں کو بھی رول اوور کر دیں گے، جبکہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی بحالی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ سے متعلق آج آئی ایم ایف نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو طلب اور رسد پر مبنی منی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کو اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی کہ قومی کارپوریشن اور گورننس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کرنی ہوں گی۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے نتیجے میں عنقریب نہ صرف پاکستان کو $1.17 کروڑ کی قسط موصول ہوگی، بلکہ آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ میں پروگرام کو جون 2023 کے آخر تک بڑھانے اور پروگرام کی مالیت $6 ارب سے بڑھا کر $7 ارب تک کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے تحت بجٹ کا مقصد پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 0.4% کے مساوی لانا ہے۔ زیادہ آمدن والے افراد سے ٹیکس وصول کرنا ہوگا۔ ایکسپورٹ ری فنانس اسکیمیں شرح سود سے منسلک رہیں گی۔ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کو اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے مطابق اس سے پہلے طے شدہ شرائط پر پوری طرح عمل درآمد نہ کرنے سے پاکستان کے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے مالی سال 2022 میں $850 ارب تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت کو مستحکم اور معاشی اقدامات کو آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق کرنے کے لیے ترجیحات بھی بیان کی ہیں، جس کے تحت پاکستان کو رواں مالی سال کے بجٹ کا مستقل نفاذ، پاور سیکٹر میں اصلاحات، مہنگائی کو معتدل سطح پر لانے کے لیے مانیٹری پالیسی پر کام، غربت میں کمی اور گورننس کو مضبوط بنانا ہوگا۔ صوبوں نے مالی اہداف پورے کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون پر رضامندی بھی ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے تمام صوبوں نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں۔ گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت الیکٹرانک ایسٹ ڈیکلیریشن سسٹم قائم کر رہی ہے۔ نیب سمیت انسداد کرپشن سے متعلق اداروں کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا۔ یقینی طور پہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی، اسٹاف لیول ایگریمنٹ اور عنقریب قسط کی وصولی پاکستانی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، مگر یہ مستقل حل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی معیشت میں مطلوبہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے، بنیادی ٹھیک نہیں کر سکتے، ہر 4 سال بعد ہم آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہرحال آج کی مجموعی صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، امپورٹنٹ مائل سٹون ہے، اس کے بعد یہ بورڈ ہونا ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ رسمی کارروائی ہے اب سے لے کے بورڈ تک کے حصول تک، اور یہ بورڈ کب ہوگا رفلی؟ کامران بھائی، کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ
عموماً سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ کے درمیان ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ ہم نے وہ تمام پرائر ایکشنز لے لیے ہیں، تو ایسا کوئی ایکشن نہیں ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی لینا ہے۔ اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد بورڈ جو ہے تقریباً ہو ہی جاتا ہے، مطلب یہ فارمیلٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کیونکہ ریزرو بہت کم تھے، تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، چائنا انویسٹمنٹ انٹرنیشنل بینک، ایشیا انویسٹمنٹ انٹرنیشنل بینک سب نے روک دیے تھے پاکستان کو پیسے دینا، تو وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ تو بورڈ میرے خیال سے تقریباً فارمیلٹی، اور اب پاکستان کین ایزیلی بورو منی فرام ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن۔ کب ہوگا، کیا تاریخ ہے بورڈ کی؟ کیونکہ ایک دن امپورٹنٹ ہے مفتاح صاحب۔ میرے خیال سے اب اگست کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں ہوگا، غالباً 26 اگست میرے خیال سے ڈیٹ ہے۔ تو پھر ہمیں $1.7 بلین ملیں گے اوور آل۔ یہ اب ہمارا جو ہے یہ اس میں 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے اس پروگرام میں؟ جی 1.17 بلین، 1.17 ارب ڈالر، جو کہ 894 ملین SDRs بنتے ہیں، وہ آئیں گے، اور آخری ہفتے اگست کے آخری ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جی سر۔ اور یہ کنفرم ہے کہ یہ 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے اس پروگرام میں۔ اب یہ پروگرام جو ہے یہ آئندہ سال ختم ہوگا، اس سال ستمبر میں ختم نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ طے ہو چکا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ یہ جون 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ اب پروگرام جو ہے وہ 6 بلین سے بڑھا کے 7 بلین میں کر دیا ہے۔ میں نے گزارش کری تھی ان کو 8 بلین کی، لیکن ان کا ایک رول ہے کہ کسی بھی پاکستان کو 1 سال میں 4 بلین سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو 4 بلین، کیونکہ 3 بلین دیے تھے پچھلے 2.5 سالوں میں، تو اب یہ 1 سال میں 4 بلین دیں گے، تو یہ 7 بلین کا ہو جائے گا، اور اس سے IMF جو ہے وہ اس سال 4 بلین دے گی ہم کو۔ تو یہ جو ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایشین انفراسٹرکچر بینک جو پیسے دیتے ہیں عموماً، اس سے زیادہ ڈسبرسمنٹ ہوگا، تو دیٹس اے ویری ہیلدی ڈسبرسمنٹ فرام دی IMF۔ یقیناً یہ IMF پروگرام کی بحالی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ اور پروگرام بحال ہونا یہ پاکستان کی بیمار معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، مگر بڑی عمدہ کچھ خبریں آئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ یہ جو ہے ایک تو مسلسل تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اب تقریباً $23-24 $25 کے قریب کم ہو چکی ہے پر بیرل۔ پھر ہمارے خوردنی تیل کی، پام آئل کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں اور آدھی کے قریب رہ گئی ہیں، گیہوں کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کی معیشت کے آج کے لحاظ سے اور اس مہنگائی کے زمانے میں ایک بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے حکومت انشور کر رہی ہے کہ یہ اس کا پورا ثمر عوام تک پہنچے؟ بڑی گنجائش ہے حکومت کے پاس اس کو کم کرنے کی۔ جی کامران بھائی، وہ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور اگر ہمارے لیے ضروری تھا کہ مشکل کے اندر مشکل فیصلے کرتے، جو سری لنکا کی حکومت نے غلطی کری کہ مشکل کے وقت انہوں نے دنیا کو پیسے دینا چھوڑ دیے، دنیا سے منہ موڑ لیے، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم انگیج رہے دنیا کے اداروں کے ساتھ اور مشکل فیصلے کیے۔ ہم نے 120 روپے تک ڈیزل بڑھایا، 90 روپے پیٹرول بڑھایا، دیگر چیزیں کی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم جب آسانی آ رہی ہے، اور جو گھی اور تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آسمانوں سے چھو رہی تھی، 550 روپے کلو ہو گئی تھی، اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید 350 پونے 400 روپے کلو ہو جائیں گی، آدھی تقریباً پرائسیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو گئی۔ گندم کی قیمت بھی گر چکی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو کئی چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو پاس آن کریں گے۔ ایک ہماری جو یہ مسائل اس وقت انرجی کے مسئلے ہیں اس میں یہ ہے کہ LNG کی قیمتیں بڑی تیزی سے کم نہیں ہوئی ہیں، اور ہمیں LNG دستیاب نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں LNG کی شدید ضرورت ہے۔ 5-6 کارگوز ہمارے جو ہیں اس کا شارٹ فال ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ کامران بھائی، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے حکومت نے ٹینڈر کیا، 10 ونڈوز دیے تھے، ایک ونڈو پہ بھی کوئی آیا نہیں۔ جو اس وقت ہمارے 8 جو کارگوز ہم لیتے ہیں اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ 20% قیمت میں کمی آ گئی ہے، کم از کم 20% قیمت میں کمی آ گئی ہے، جو $125 سے 95 چلے گا، 25% کمی آ گئی ہے ریلی۔ اب جو کوشش ہے ہماری وہ یہ ہے کہ مزید کارگو لیں۔ وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں اس مہینے کبھی قطر میں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ قطر میں بات کریں گے۔ ہمارے دیگر لیڈران نے قطر سے بات کی ہے، عسکری لیڈرشپ نے بھی قطر سے بات کی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم قطر سے کچھ بہتری کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ کچھ اگر ہم کو LNG وغیرہ مل جائے سودے
تو لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ توانائی کی بہت ضرورت ہے گروئنگ اکانومی کو، اور ہم کو کم از کم 4 سے 6 اور کارگوز تو فی الفور چاہیے، اور لیکن جس قیمت میں مل رہے تھے $40 پر MMBTU وہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ریزنیبل قیمت ہوگی اس پہ ضرور چاہیے ہمیں۔ یہ بھی بتائیں کہ بہرحال یہ IMF نے ہم سے کرایا اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہرحال سب سے شدید ضرورت تھی، ایک سیاسی حکومت کے لیے کرنا بہت ہی مشکل کام تھا کہ پاکستان میں یہ بجلی کی قیمتوں میں 2 گنا ہو گئی ہیں، مطلب اس پہ سبسڈی ختم کی گئی ہے، گیس کی جو ڈسپیرٹی تھی سبسڈی وہ ختم کی جا رہی ہے، اور گیس کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ مگر بہرحال اس کا ایک سائیڈ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے یہ شدید ناسور تھے جن کو کہ بہرحال اب ایڈریس کیا گیا ہے، اور اب ہمیں سامنا ہے 2700 ارب روپے کے گردشی قرضے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایک راستہ بن رہا ہے اور سالڈ راستہ بن رہا ہے جس کے ذریعے گردشی قرضوں کو، جو کہ بھیانک ایک ہمارا پرابلم ہے، وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ مشکل فیصلہ آپ نے کر لیا، لیکن اب یہ جو گردشی قرضے اس کے راستے سے جو ایڈریس ہو سکتے ہیں اس پر بھی کچھ کام ہوا ہے۔ دیکھیے کامران بھائی، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی تھی کہ ہم IMF سے کب ڈیل کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کے فائنانس منسٹر سے میسیجنگ ایکسچینج کر رہا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ میرا IMF سے میری ڈیل ہو گئی، تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ بتایا کہ میں روز فالو کر رہا تھا۔ تو مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہماری دوست ہیں وہ بھی روز فالو کر رہی تھی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، IMF سے کب ڈیل کرے گا، کیسے ڈیل کرے گا۔ اور یہ جو بار بار ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے پیکج وہاں سے پیکج، تو وہ بھی اب تھک گئے ہم سے کہ یار یہ اپنے حالات سنوار لو۔ اگر ہندوستان کے پاس $600 ارب کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو ہم میں کیا کمی ہے خدا نخواستہ پاکستانیوں میں؟ اگر بنگلہ دیش کے پاس $40-45 بلین کا ہو جاتا ہے تو ہم کیا مطلب کسی سے کمتر ہیں؟ صرف ہم کو یہ ہے کہ اپنے تھوڑی سی گورننس بہتر کرنی ہے، جو مسائل ہیں، جو سکم ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کامران بھائی کہ ایک SME بینک ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک، 2007 سے بدستور نقصان کر رہا ہے، 2007 سے 2008 سے اس کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کے بلاک میں رکھا ہے، جبکہ بعد 4-5 قسم کی حکومتیں آ گئی ہیں، 4-5 حکومتیں آ گئی ہیں، 2008 سے اب تک وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں قانون کا سکم ہے، کہیں نہ کہیں منحاص القوم ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ایک نقصان والا بینک آپ جو ہے وہ 13 سال میں، جس میں ماشاء اللہ کی حکومت آ چکی ہے، دیگر حکومتیں آ چکی ہیں، کوئی پرائیویٹائز نہیں کر سکا ہے۔ تو ہم کو قوانین کو بھی ذرا سا اپنے جو فرسودہ ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ یہ جو آپ نے بات کری سرکولر ڈیٹ کی، یہ کم از کم میں اور آپ 8-10 سال سے بات کر رہے ہیں، 20 سال سے، یہ 15 سال سے ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہم سب کو پتا ہے کیا ہے، مسئلے کا حل بھی ہم کو پتا ہے، لیکن ہم اگر اس کی طرف گامزن ہی نہیں ہوں گے، ہم ہر مرتبہ آسان فیصلے لے لیں گے تو پھر ہم یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو اس وقت اتنی مشکل تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم آسان فیصلے لیتے یا مشکل فیصلے نہیں لیتے تو ہم دیوالیہ پن پہ چلے جاتے۔ تو ہمارا تو بڑا مائنڈ کانسنٹریٹ ہوا ہے، ہم نے اس لیے فیصلے لے لیے، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس نیرو پاتھ پہ چلے۔ اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں، حزب الاختلاف سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں، تھوڑا سا کم کرٹیسائز کریں۔ یہ مشکل فیصلے جو ہم نے لیے ہیں اس کے اوپر چلنے دو 1-2 سال تک انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو 1 سال چلیں گے، پھر الیکشن میں جائیں گے، اور پھر جو حکومت آئے گی اگر وہ 5-6 سال ہم اس مشکل فیصلے پہ چلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ایکسپورٹ ڈبل نہ ہو جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہمارا ریزرو نہ ہو جائیں۔ مطلب ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، لیکن ہم کو کم از کم بہتر گورننس کی طرف جانا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم نے مشکل فیصلے کیے، اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پریشر جو ڈیلی ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے، یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے ریشنلائز کی ہیں، وہ تو کب ہوگا؟ تو اب اس کو سرکولر ڈیٹ کو میننگ فلی ایڈریس کرنے کا، پریکٹیکلی ایڈریس کرنے کا کوئی فارمولا ذہن پر ہے، یا آپ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ سال تو بہت کم ٹائم ہے، جب اگر اگلی بار الیکٹ ہو گئے تو پھر ہم اس کو ایڈریس کریں گے، یا اس پہ کوئی پریکٹیکل کام ہو رہا ہے سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ کامران بھائی اسی وقت سے کام کرنا شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تسلسل چلے گا۔ ہم چلے جائیں گے 1 سال بعد، جو بھی آئیں گے پھر وہ اس کو تسلسل سے لے کے چلیں گے۔ دیکھیں بڑا آبویس مسئلہ ہو گیا اب۔ ایک وقت یہ ہو گیا ہے کہ گیس جو LNG وہ اب $20-30 کی مل گئی ہے، ایک نایاب ہو گئی ہے۔ کوئلہ جو کہ ہمیشہ سے $50 کا ٹن تھا وہ $300 ٹن ہو گیا ہے۔ فرنس آئل اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ کو اس وقت بجلی بنانے کی ویریبل کاسٹ، جو فیول کاسٹ آ رہی ہے وہ 30-40 روپے تک آ رہی ہے آپ کو، لیکن سولر مل رہا ہے
5-6 روپے پر یونٹ میں، تو آپ کے لیے تو بڑا بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں بند کر دیں اور سولر کے پلانٹس لگا دیں۔ تو حکومت جو ہے وہ سولر کی پالیسی بنا رہی ہے، جو کسانوں کو آپ سولر جو ٹیوب ویل لگیں اس کو سولر پہ لے آئیں۔ خاص طور پہ بلوچستان میں ہم نے کسانوں کو ٹیوب ویل لگا کے دیے ہیں بجلی کے، جس کے اوپر 35-40 ارب روپے کا اس وقت وہ نان پیمنٹ ہے۔ ان کو ہم بہتر آف ہوں گے کہ ان کو ہم سولر پہ لے آئیں، دیگر جگہوں پہ سولر پمپس لے کر آ جائیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کے بعد ہسپتالوں میں، گھروں میں، دفتروں میں سولر پر لے کے چلے جائیں، تو آپ بھی مہنگی بجلی سے بچیں گے، اب صارفین بھی بچیں گے، اور ان کو دن میں ہی چلتی ہیں دفتر وغیرہ، تو وہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہم سولر کا ایک بڑا پلان کر رہے ہیں، 5-6 ہزار میگا واٹ کا انشاءاللہ ایک منصوبہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان کے اندر 6,000 میگا واٹ اگر آپ کے سولر ہو جائیں گے تو رینیوبل انرجی بھی ہو جائے گا، جو آپ کی جب خدا نخواستہ اگر فیول مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ وہ بند کر سکیں گے، اگر سستا ہو گیا فیول تو فیول والا بھی چلا سکیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال بزنس میں جانا ہے، مگر یہ سال تو بہت اہم ہے، ایک تجربے کار آپ خود بزنس مین ہیں، مگر یہ بتائیں کہ 15% انٹرسٹ ریٹ ہو جائے، کائبور شاید 16% ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، سپر ٹیکس آپ نے لگا دیا، دیگر ٹیکسز آپ نے لگا دیے، مارے کو مارا کاروبار کی، اب اس وقت ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہو گئی ہے، گروتھ تو بھول جائیں کسی بزنس کی، ایکسپینشن بھول جائیں، نیا بزنس لگانا بھول جائیں، یہ ناممکن صورتحال ہے، اور کوئی گروتھ نہیں ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، تو مہنگائی کنٹرول ہوگی، مگر اس کیسے ہو تو ہوگا، مگر پھر نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ایگزسٹنگ روزگار ختم ہو جائے گا، اور یہ تو پھر بہت بڑا کیوس ہوگا نا۔ ابھی یہ والا سال جو ہے اس کو تو آپ نے کاروبار کے لیے، صنعت کے لیے، ایکسپینشن کے لیے تو چھٹی کا سال قرار دے دیا ہے، جتنے اقدامات کیے ہیں۔ کامران بھائی، کچھ چیزوں میں دیکھیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے پیٹرول کی اور گیس کی پرائس بڑھائی تو انفلیشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جون کا مہینہ کا جو انفلیشن تھا وہ 20% آ گیا۔ اب اس دوران جو IMF کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پازیٹیو انٹرسٹ کریں، ریئل انٹرسٹ ریٹ کریں، تو انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھانا ضروری تھا، یہ ناگزیر تھا اسٹیٹ بینک کے لیے، ورنہ یہ پروگرام نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ سر ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا کہ ہم سیلز ٹیکس 1% بڑھا دیتے، 17 سے 18 کر دیتے، لیکن ہم نے یہ بات کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپوزیشن میں سبھی کرتے رہتے ہیں، PTI بھی کرتی رہتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لگاؤ، تو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، ڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے بولتے ہیں امیر لوگوں کے اوپر لگاؤ، تو ہم نے امیر لوگوں کے اوپر لگائیں۔ اب یہ بات درست ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نئے لوگوں کو لے کر آؤ، لیکن نئے لوگ، ایک تو یہ کہ میں بڑی احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اتنے نئے لوگ نہیں ہیں جو کہ ٹیکس سرکل کے باہر ہوں، لیکن بہرحال یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو لے آؤ، ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے، لیکن آج تک کوئی آئیڈینٹیفائی کرے، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دکانداروں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، سروسز کا اتنا بڑا سیکٹر ہے میرا، 20-30% آف دا GDP، مجھے وہاں سے ٹیکس نہیں ملتا ہے، میں دکانداروں کے اوپر 30-40 ارب روپے کے ایک فکس ٹیکس لگا رہا ہوں۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا اور ٹریڈرز سے، ہر ٹریڈ گروپ سے، ویدر اٹس کار ڈیلرز، فرنیچر میکرز، مالبر سیلرز، سب سے الگ الگ ٹریڈ کے اندر فکس ٹیکس کر کے لے کر آؤں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بجٹ کرا ہے اس کے علاوہ 30-40 ارب روپے ہم ٹریڈ سے لے کر آئیں گے۔ ہم نے ایمفسائز کیا ہے کہ ہم ٹریڈ سیکٹر، سروس سیکٹر سے ٹیکس لیں گے۔ IMF نے اسٹرکچر وہ رکھا تھا، اسٹرکچر بینچ مارک رکھا تھا کہ PIT میں مزید اضافہ ہوگا پرسنل انکم ٹیکس میں، وہ میں نہیں مانا، بڑی مشکل سے میں نے ادھر سے نکلوایا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں جو دیگر لوگ ہیں، جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں وغیرہ، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کروں گا، لیکن آلریڈی آئی تھنک، سچ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ نوکری پیشہ لوگوں کو، تنخواہ دار لوگوں کے ہم آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، تو ادھر تو میں کوشش کروں گا کہ ٹیکس بریک دے سکوں جب بھی اللہ نے موقع دیا، لیکن باقی لوگوں سے تھوڑا سا ٹیکس تو لینا ہوگا۔ جن کمپنیز نے، ٹوبیکو کمپنیز ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، جنہوں نے ایک بمپر پروفٹ کمایا ہے پچھلے سال، اور دیگر کمپنیوں نے، شوگر ملز ہیں، ان کے اوپر اگر ہم نے پروفٹ کے اوپر 10% ٹیکس لگایا، فرٹیلائزر کمپنیز ہیں 40% وہ اگر ریٹرن آن ایکویٹی آ رہی ہے، تو اس پہ اگر ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے تو کس وقت لگائیں گے؟ اور پھر آپ یہ بھی سوچیں نا کامران بھائی کہ خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم سب غریب ہو جاتے، ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم کدھر جاتے؟ آج سری لنکا کے اندر 3000 روپے پر گیلن بلیک میں پیٹرول ملتا ہے، 470 روپے آفیشیل ریٹ ہے، ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں ادھر کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں۔ تو یا تو میں سری لنکا پہ لے جاتا یا ٹیکس لگا دیتا، تو ٹیکس انہی سے مانگ سکتا ہوں جن کے پاس ہے، جو صاحب حیثیت ہیں۔ تو ابھی جو یہ صورتحال ہے جو بزنس کی، اور یہ تمام انٹرسٹ ریٹ 15%، سپر ٹیکس، تمام یہ مسائل، اور بہت ہی اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو ختم کیا جائے، اور پھر فی الحال کوئی انڈسٹریل گروتھ، ایکسپینشن، یہ تمام چیزیں نہ ہوں۔
تو یہ اب اس پہ بریک کب ملے گا؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا IMF کا پروگرام آ رہا ہے، اس کے بعد یہ انٹرنیشنل کموڈٹی کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، تو پھر ماحول میں بہتری اوورآل کب آنے لگے گی؟ میں سمجھتا ہوں اسی ہفتے کامران بھائی، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تھوڑا سا انفلیشن میں کمی آئے گی، ہم کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے، میری IMF سے بات ہوئی اور میں نے یہ ان کے سامنے بات کی تھی کہ جیسے انفلیشن میں کمی آتی ہے تھوڑا سا جب ہم کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے مہینے 3.7 بلین ڈالرز کی میری انرجی کا امپورٹ تھا، جس کی وجہ سے میرے روپے کے اوپر پریشر تھا۔ میں نے باقی امپورٹ جو تھے ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں جو بھی کچھ کر کے فارمل اور انفارمل کچھ بھی ہم نے رکاوٹیں ڈال کر 15% امپورٹ کم کر دیا ہم نے باقی چیزوں کا، لیکن انرجی کا امپورٹ 120% اوپر گیا۔ 3.7 بلین کا میرا لاسٹ ایئر صرف اس کا انرجی کا امپورٹ تھا 7.4 بلین کے امپورٹ میں، تو اس مہینے مجھے پتا ہے کہ یہ 2.5 بلین کے اندر آ جائے گا، تو میرا اس وقت اس مہینے امپورٹ بھی کم ہو جائے گا، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، میرے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا۔ جیسے روپے پہ پریشر بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کرنسی بھی سٹیبل ہو جائے گی، انفلیشن کم ہو جائے گا۔ جیسے انفلیشن کم ہوگا ہم انٹرسٹ ریٹس کم کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسائل ملک ہے، لیکن ہمارے پاس 15-20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ میں جوائن کرتے ہیں، مجھے گروتھ لے کے آنی ہے بہرحال۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تھوڑا سا 2-4 مہینوں بعد اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں، انفلیشن کم ہو جاتا ہے، تو گورنر صاحب ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے، تو پھر معیشت چلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر مفتہ بھائی گورنر اسٹیٹ بینک ہوں گے تو مہنگائی فرمائیں گے نا؟ آپ کے دور میں تو گورنر اسٹیٹ بینک ہی نہیں، ہمیں